حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کے پاس دو عمدہ تسموں والے جوتے ہوں؟ یہ تکبر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کے پاس دو اچھے لباس ہوں؟ کیا یہ تکبر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ سائل نے پھر کہا، کسی کے اچھے دوست موجود ہوں اور وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرے تو کیا یہ تکبر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ سائل نے پھر اگلی بات عرض کی، کیا کسی کے پاس اچھی سواری ہو اور وہ اس پہ سفر کرتا ہو؟ کیا یہ تکبر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق بات کا انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر ماننے کا نام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تکبر وہ گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی کی گئی۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر کہا تو تکبر کیا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر یہ بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگوں کی طرف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان سے کلام کرے گا، اور ان میں تیسرا شخص وہ ہے جو تکبر کرنے والا فقیر ہے۔ تو تکبر یہ اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ایک ذرہ برابر بھی دل میں آ گیا تو ایسے بندے کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہی سبب ہے کہ صوفیہ کرام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص آتا تو آپ سب سے پہلے تکبر کا علاج کرتے، یعنی اس کے اندر کی میں ختم کرتے، عاجزی انکساری کا درس دیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آنے والا شخص آپ کا صحابی ابو ذر غفاری تو نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، یہ ابو ذر غفاری ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اے جبریل، کیا ابو ذر غفاری کو تم بھی جانتے ہو؟ تو عرض کی، سونا میں اکیلا تھوڑا جانتا ہوں، ابو ذر غفاری تو وہ ہے جس کو عرش کے سارے فرشتے بھی جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل ہمیں بتاؤ، ابو ذر غفاری کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ کس عمل کی بدولت دی؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو کاموں کے سبب، ایک تو حضرت ابو ذر غفاری سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں اور کثرت سے اس کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری ہر شخص کو اپنے سے بہتر جانتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنے سے بہتر جاننا یہ عاجزی ہے، اور لوگوں کو حقیر ماننا یہ تکبر کی علامت ہے۔ کیا خوب کہا تھا میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے، برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اپنے اندر جھاتی پائی تے میں تو برا نہ کائی۔ اور کیا خوب کہا حضرت خواجہ فرید نے، اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ صوفیہ کرام اس بات کا بڑا دھیان کرتے تھے اور لوگوں کو حقیر جاننے سے منع کیا جاتا تھا، بلکہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ تو اس قدر محتاط ہو گئے کہ آپ لفظ میں بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ جانتے تھے شیطان نے میں کو ترجیح دی، ابلیس میں کو اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے وہ نکال دیا گیا۔ تو ایک شخص نے کہا، جی میں اگر میاں صاحب کی زبان پر
میں لے آؤں تو پھر؟ تو لوگوں نے کہا جاؤ کر کے دیکھ لو۔ تو وہ شخص حضرت میاں شیر ربانی علیہ رحمہ تک پہنچا اور جاتے ہی سوال کیا، حضور یہ فرما دیجئے کہ شیطان کو کس چیز نے اللہ کی بارگاہ سے دور کیا؟ تو اس نے سوچا تھا شاید آپ فٹ کہیں گے کہ لفظ میں نے، تو آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ میٹھا ٹھنڈا پانی لاؤ اور ہمارے اس مہمان کو کھانا بھی کھلاؤ۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جماعت حضرت میاں شیر ربانی علیہ رحمہ خود کروایا کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو فرمانے لگے، میاں کسی نے پوچھا تھا کہ ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے دور کس نے کیا؟ تو وہ شخص فٹ کھڑا ہوا، حضور میں۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے، میاں ایو شے نے ابلیس نو اللہ دی رحمت تو دور کر کے شیطان کر دیتا۔ تو تکبر کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں بلکہ عاجزی کو اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ تکبر من کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی آ گیا تو اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچنے اور عاجزی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔